وما آتاكم الرسول فخذوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق علیہ. معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں جس حدیث کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہے. متفق علیہ حدیث شریف ہے. اس حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں علم یعنی کہ علم دین کو، کتاب و سنت اور اس سے متعلقہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ علماء انتقال کر جائیں گے، پھر ان جیسے علماء پھر دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے. چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ رب العزت علم کو اٹھا لے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا. علماء انتقال کر جائیں گے، علماء وصال کر جائیں گے. حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر لوگ جاہل لوگوں کو سردار بنا لیں گے. جو لوگ علم دین سے نا آشنا ہیں، ایسے لوگوں کو رؤوساً یعنی کہ خلیفہ اگر ہیں، خلیفہ کی اگر ضرورت ہے، یا قاضی کی اگر ضرورت ہے، مفتی کی اگر ضرورت ہے، امام یا پھر کسی شیخ کی ضرورت ہے، الغرض جتنے بھی جو دینی عہدے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت لوگوں کو عطا کرنے کے لیے، تو پھر وہ تمام جو ہے سنا دینی عہدوں پر جہالا لوگ جو ہے سنا وہ لوگ قابض ہو جائیں گے، وہ لوگ اس پر قائم ہو جائیں گے. فسئلوا، اور ان سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم، اب ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا اور ان سے سوال کیا جائے گا تو پھر بغیر علم کی وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کریں گے. تو عزیزان محترم، قیامت کی قریب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے. ہم عزیزان محترم موجودہ وقت میں، موجودہ زمانے میں ہم یہی حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ پھر بڑے بڑے عبقری جو ہمارے علماء ہیں، جب وہ انتقال کر رہے ہیں تو پھر ان کی انتقال سے جو خلا پیدا ہو رہی ہے، پھر اس خلا کو پورا کرنے والے لوگ پھر ایسے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. تو پھر ہو رہا ہے کیا؟ اس کے نتیجے میں جہالت عام ہو رہی ہے، اور علم کا اٹھایا جانا یہ علماء کے قبض یعنی کہ ان کے انتقال کے ذریعے ہوگا. تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ یتیم العلم ہو کر رہ جائیں گے. اور جب کوئی بھی صحیح معنی میں علمی رہنمائی کرنے والا نہ ہوگا تو پھر لوگ اپنا پیشوا و مقتدیٰ جو ہے سنا جہالا لوگوں کو بنا لیں گے، اور وہ لوگ بغیر علم کے اپنی مرضی سے جو ہے سنا دین کے مسئلوں کو بیان کرتے چلے جائیں گے. جس طرح ایک بے علم طبیب کے پاس اگر کوئی مریض چلا جاتا ہے تو پھر اس کی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے ہی جو بے علم، چاہے وہ عالم ہو یا کوئی شیخ ہو یا مفتی ہو یا قاضی ہو، جو بھی اگر اس کے پاس علمی اور دینی رہنمائی کے لیے جب وہ جاتا ہے تو پھر وہ بغیر علم کے جو ہے سنا اس کی ایمان کو برباد کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی عزیزان محترم گمراہ کرے گا. تو اسی لیے جب تک علماء باقی ہیں، عزیزان محترم عوام الناس کو چاہیے کہ ان کی وہ قدر کرے اور ان سے کما حقہ جیسا علمی استفادہ کرنا چاہیے. ہم کو ان سے خوب استفادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین میں جو علم کا معیار تھا وہ تبعی تابعین میں نہیں ہے، جو تبعی تابعین میں ہے پھر ان کے بعد والوں میں. یعنی کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ امت محمدیہ ہر وقت وہ
جو ہے سنا گھٹتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی جو ہے سنا ان میں انحطاط اور جو ہے سنا زوال آتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ جو حقیقت میں متشرع اور باعمل علماء ہیں ان کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان سے خوب استفادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن شقیق کانا عبداللہ بن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لا وددت انک ذکرتنا فی کل یوم قال اما انه یمنعنی من ذلك انی اکرہ ان املکم وانی اتخولکم بالموعظة كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علینا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے بارے میں بتلایا گیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف نہیں ہوئے۔ جلیل القدر تابعی ہے، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ سے انہوں نے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر جمعرات کو آپ وعظ فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآنی آیات کے ذریعے لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے کہا فقال له رجل، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن لا وددت انک ذکرتنا فی کل یوم، کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ امید ہے آپ سے کہ آپ ہر دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ تو عزیزان محترم، ہوتا یہ ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت ہدایت کے لیے چن لیتا ہے تو پھر وہ لوگ ہدایت کی باتوں سے، واعظ و نصیحت کی باتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں ایک بات معلوم ہوتی ہے تو دوسری بات کی تلاش میں، دوسری بات کی جو ہے سنا وہ تلاش کرنے میں وہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن ہر آدمی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ 8 دن میں ایک مرتبہ ہفتہ واری واعظ و نصیحت ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ شاید یہ آدمی ایسا ہی تھا کہ جو یہ چاہتا تھا کہ ہر دن واعظ و نصیحت ہو، ہر دن جو ہے سنا اس کو واعظ و نصیحت کی باتیں جو ہے سنا سننے کو ملے۔ تو اسی لیے ایک آدمی نے اس طرح کی بات کہی کہ مجھے یہ امید ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر دن جو ہے سنا ہم کو واعظ و نصیحت کیا کریں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم، کہ وہ چیز یعنی کہ روزانہ واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم کو بیزار کر دوں، میں تم کو تنگی میں ڈال دوں۔ وانی اتخولکم بالموعظہ، اور واعظ و نصیحت کو لے کر میں تمہارے ساتھ ایسے ہی معاملہ رکھتا ہوں کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال و لحاظ کیا کرتے تھے، مخافۃ السامۃ علینا، ہم پر بیزارگی کے خوف کی وجہ سے، ملال کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہونا چاہیے کہ واعظ و نصیحت کی جو باتیں ہوتی ہے اس کے لیے ایک حدیث پاک سے یہ تو بات معلوم ہوئی کہ ہر 8 دن میں ایک ایسا دن ہونا چاہیے، کہ ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت کیا جائے، اور لوگوں میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، چاہے عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی لوگوں میں خرابیاں آ رہی ہے، تو پھر ان کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہر 8 دن میں ایک ایسا دن مختص ہونا چاہیے کہ ہم اس دن میں جو ہے سنا وقت نکالیں اور ہماری اصلاح کے لیے جو ہے سنا علماء کے اور مشائخ کے واعظ و نصیحتوں کو ہم سنیں، تاکہ وہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ واعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کو اشاعت دین کے لیے ایک دن کا، ایک وقت کا جو ہے سنا مخصوص کرنا، یہ کوئی دین اسلام میں کوئی بدعت والا کام نہیں ہے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے مخصوص دن اور وقت میں جو ہے سنا آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، جمعہ کا دن بھی جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو وہ عبادت کا بھی دن ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ لوگ جو ہے سنا جمعہ کی نماز کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی ہم کو چاہیے کہ اول وقت میں ہم جائیں اور وہاں جا کر علماء کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کو سنیں، وقت نکالیں
اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ تو عزیزان محترم، ہر واعظ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، اور ایک بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہر روز نصیحت لوگوں کو نہ کریں، تاکہ لوگ جو ہے سنا اس سے اکتا نہ جائے اور قرآن و حدیث کی جو ہے سنا تعلیمات سے اکتا نہ جائے، بلکہ لوگوں کے لیے ایک مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ پیغام دینے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کلمے کو کہتے اور اس کلمے کو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہمیت دینا چاہتے تو پھر عادہا ثلاثا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو تین مرتبہ جو سنا اس کو دہرایا کرتے، یہاں تک کہ وہ کلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتر جایا کرتا تھا، لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جایا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو 3 مرتبہ سلام کیا کرتے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کہ جب کوئی بات اہمیت والی ہوتی ہے تو چاہیے کہ لوگوں کو بار بار جیسا اس بات کو اس کلمے کو دہرایا جائے، تاکہ لوگ اس کی افادیت سے جیسا متنبع ہو جائے اور اس کو اچھی طریقے سے سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح جب بھی کسی ہم گھر والوں یا پھر کسی قوم کے پاس یا پھر کسی سے شخصی ملاقات کے لیے جب ہم جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو طریقہ یہ تھا کہ 3 مرتبہ سلام فرمایا کرتے۔ تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ ان سنتوں کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان حدیث کریمہ پر عمل کرنے اور اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، علماء کی قدر کرنے والا اور ان سے کما حق استفادہ کرنے والا ہم کو بنا دے مولا، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔